ایک ایسا بادشاہ جس نے اپنی تلوار سے نہیں، ایک صلیب کے نشان سے دنیا جیت لی، جہاں سیاست اور ایمان ایک ہو گئے۔ یہ ہے کانسٹنٹین کا سچ، جو تاریخ بھی چھپاتی رہی اور ایمان بھی بیان کرتا رہا۔ ایک کانسٹنٹائن کی پیدائش اور پس منظر۔ پیدائش 27 فروری 272 عیسوی کو نائسوس، آج کا نش، سربیا میں پیدا ہوا۔ باپ کانسٹانٹیس کلورس، رومی فوج کا جرنیل، بعد میں شہنشاہ بھی بنا۔ ماں ہیلینا، ایک عام گھرانے کی مگر بعد میں عیسائیت کی سب سے زیادہ محترم خواتین میں شمار ہوئیں، آج بھی سینٹ ہیلینا کہلاتی ہیں۔ کانسٹنٹائن فوجی ماحول میں پلا اور اپنی جوانی کا بڑا حصہ دربار و فوجی مہمات میں گزارا۔ 2. سیاسی سفر اور اقتدار کا آغاز۔ رومی سلطنت اس دور میں 4 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ٹیٹراکی نظام، ہر حصے پر ایک آغا حکمران۔ کانسٹینٹیس، اس کا باپ، مغربی سلطنت کا حکمران بنا اور کانسٹنٹائن فوجی مہمات میں اس کے ساتھ رہا۔ 306 عیسوی میں جب اس کا باپ مر گیا تو فوج نے کانسٹنٹائن کو اگسٹس یعنی بادشاہ مان لیا۔ اگلے کئی سالوں تک کانسٹنٹائن نے مختلف دعویدانوں سے جنگ کی اور آہستہ آہستہ پوری رومی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ صلیب کا نشان اور ملوین پول کی جنگ، ملوین برج، 312 AD۔ سب سے اہم موڑ 28 اکتوبر 312 کو اس نے رومی تخت کے بڑے دشمن میکسینٹیس کے خلاف جنگ کی۔ جنگ سے ایک رات پہلے اس نے ایک رویا یا خواب دیکھا۔ آسمان پر ایک روشنی کا نشان، صلیب جیسا، اور الفاظ ان ہوک سگنو ونسز، یعنی اس نشان میں فتح ہوگی۔ صبح فوجی ڈھالوں پر صلیب یعنی مسیح کے نام کا پہلا نشان لگایا گیا۔ جنگ میں کانسٹنٹائن کو شاندار فتح ملی۔ اس کے بعد اس نے خود کو مسیحی خدا کا حمایتی قرار دیا، اگرچہ فوراً بپتسمہ نہیں لیا۔ 4. ملان کا فرمان، ایڈکٹ آف ملان، 313 AD۔ اگلے سال کانسٹنٹائن اور اس کے شریک حکمران لائسینیس نے یہ فرمان جاری کیا۔ حکم کے مطابق عیسائیوں کو آزادی دی گئی کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں۔ چرچ کی جائیدادیں جو ضبط کر لی گئیں بھی واپس کر دی گئیں۔ مذہب کی بنیاد پر ظلم ختم کیا گیا۔ یہ فرمان عیسائیت کی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ پہلی بار ریاستی سطح پہ آزادی ملی۔ 5. چرچ کے ساتھ تعلق اور خدمات۔ کانسٹنٹائن نے چرچ کو سیاسی، مالی اور قانونی مدد دی۔ چرچ کی عمارتیں، اس نے روم میں اور یروشلم میں بڑے چرچ بنوائے، جیسے چرچ آف دا ہولی سپلکر یعنی خداوند کے قبر کا چرچ۔ اس کی ماں ہیلینا نے یروشلم کا سفر کیا اور وہاں صلیب کے مقدس آثار، ٹرو کراس کی دریافت کی روایت مشہور ہے۔ اس نے چرچ کو ٹیکس سے مستثنیٰ کیا اور پادریوں کو کئی مراعات دیں۔ 6. نائسیا کی کونسل، فرسٹ کاؤنسل آف نائسیا، 325 AD۔ چرچ کے اندر اختلافات بڑھ گئے تھے، خاص طور پر آرین تنازع۔ آریس نامی پادری کہتا تھا کہ یسوع مسیح خدا کے برابر نہیں بلکہ تخلیق شدہ ہیں۔ کانسٹنٹائن نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پہلی عالمی کلیسیائی کونسل بلائی۔ نائسیا کی کونسل کے فیصلے: یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا، ازلی باپ کے ساتھ ایک ہی ذات تسلیم کیا گیا۔ نائسین کریڈ تیار ہوا، ایمان کا پہلا جامع بیان۔ اس نے ثابت کیا کہ کانسٹنٹائن نہ صرف سیاسی بلکہ روحانی معاملات میں بھی دخل دیتا تھا۔ 7. قسطنطینیہ، 330 عیسوی میں اس نے سلطنت کا نیا دارالحکومت بنایا، کنسٹینٹینوپل، آج کا استنبول، ترکی۔ یہ شہر رومی سلطنت کا نیا مرکز بنا اور 1000 سال سے زیادہ قائم رہا۔ اسے نیا روم کہا گیا۔ یہاں عظیم کلیسا اور محلات تعمیر ہوئے، جن میں سب سے مشہور بعد میں ہاگیا صوفیہ ہے۔ 8. کانسٹنٹائن کی ذاتی مذہبی حالت۔ کانسٹنٹائن نے اپنی پوری زندگی مسیحی خدا کو مانا، لیکن ساتھ ہی کئی بار سیاسی وجوہات سے قدیم رومی رسمیں بھی انجام دیں۔ وہ مکمل طور پر بت پرستی نہیں چھوڑ سکا، لیکن کھلے عام خود کو خدا کا خادم کہتا تھا۔ بپتسمہ: اپنی موت سے کچھ ہی دن پہلے 337 عیسوی میں اس نے بپتسمہ لیا۔ اس وقت کے کئی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بپتسمہ کے بعد گناہوں کی مکمل معافی ہے، اس لیے
اس نے آخری وقت تک انتظار کیا۔ 9 کانسٹنٹائن کی موت 22 مئی 337 کو نکومیڈیا یعنی آج کا ازمت ترکی میں انتقال ہوا۔ مرنے کے بعد اسے دی گریٹ کا لقب ملا۔ مشرقی کلیسیا اسے سینٹ کانسٹنٹائن مانتی ہے، مغربی چرچ اسے زیادہ سیاسی مددگار کے طور پر دیکھتا ہے۔ 10 کانسٹنٹائن کے اثرات اور وراثت۔ مسیحیت کو سرکاری آزادی ملی، چرچ نے ظلم کے دور سے نکل کر ریاستی طاقت کا مزہ چکھا۔ چرچ اور ریاست کا ملاپ ہوا جس نے بعد میں پورے یورپ کی تاریخ بدل دی۔ نائسین عقیدہ آج بھی دنیا بھر کے چرچوں میں پڑھا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ صدیوں تک مسیحی دنیا کا مرکز رہا۔ مقدس آثار کی تلاش ہیلینا کی بدولت مسیحی روایتوں میں اہم ہے۔ بعض مورخین اسے مسیحیت کا محافظ مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں وہ زیادہ سیاسی تھا، ایمان میں کم۔ بھولی جانے والی مگر اہم باتیں۔ کانسٹنٹائن نے اتوار کو سرکاری چھٹی قرار دیا تاکہ مسیحی عبادت کر سکیں۔ اس نے چرچ کی کونسلوں کے فیصلے کو قانونی طاقت دی، یعنی کلیسا کے عقائد اب ریاستی قانون کا حصہ بنے۔ اس کے سکے شروع میں سورج دیوتا سول انوکٹس کے ساتھ بنتے رہے، مگر آہستہ آہستہ سلیب اور مسیحی نشان بھی آنے لگے۔ اس کی والدہ ہیلینا کی بدولت کئی چرچ اور خانقاہیں یروشلم میں تعمیر ہوئیں۔ مشرقی آرتھوڈاکس کلیسیا ہر سال 21 مئی کو سینٹ کانسٹنٹائن اور ہیلینا کا دن مناتی ہے۔ تاریخی طور پر مستند باتیں۔ یہ سب کچھ قدیم رومی اور کلیسائی مورخین جیسے یوسیبس آف قیصریہ، لیکٹینٹیس اور زوسیمس وغیرہ، اور بعد کے ماہرین تاریخ جیسے گبن، ریمسی میکملن اور ایورل کیمرن وغیرہ کی تحریروں پر مبنی ہے۔ قسطنطین کی پیدائش، خاندان، اقتدار سب مستند تاریخی حقیقت ہے۔ ملویان پل کی جنگ اور صلیب کا خواب، یہ واقعہ یوسیبس اور لیکٹینٹیس نے بیان کیا، چرچ کی تاریخ میں محفوظ ہے۔ میلان کا فرمان 313 عیسوی، اصل سرکاری فرمان کے متن آج بھی محفوظ ہیں۔ نائسیا کی کونسل 225 عیسوی، اس کے فیصلے اور نائسین عقیدہ آج بھی چرچوں میں موجود ہیں۔ قسطنطنیہ کا قیام، ماں ہیلینا کا سفر، اتوار کی چھٹی، کلیسائی عمارتیں، سب کی تصدیق آثار قدیمہ اور تاریخی حوالوں سے ہوتی ہے۔ اس کا بپتسمہ مرنے سے کچھ دن پہلے ہوا، یہ بھی معتبر تاریخی ریکارڈ میں ہے۔ جہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سلیب کے خواب، آسمانی نشان۔ کچھ مورخین کہتے ہیں یہ واقعہ سچ ہے، کچھ کہتے ہیں کانسٹنٹائن نے بعد میں اپنی فتح کو مسیحی رنگ دینے کے لیے یہ کہانی پھیلائی۔ ہیلینا کی ٹرو کراس کی دریافت کلیسائی روایتوں میں ہے، مگر تاریخ دان اسے 100% ثابت نہیں مانتے۔ کانسٹنٹائن کی ذاتی ایمانداری، بعض کہتے ہیں وہ مخلص مسیحی تھا، بعض کہتے ہیں زیادہ تر سیاسی مقاصد کے لیے مسیحیت کو اپنایا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ کانسٹنٹائن کا عیسائیت کو آزادی دینا، چرچ کو ریاستی طاقت کے ساتھ جوڑنا اور نائسیا کی کونسل بلانا تاریخی طور پر یقینی حقائق ہیں۔ خواب، رویا، مقدس صلیب کی دریافت جیسی باتیں ایمان اور روایت کا حصہ ہیں۔ ان پر مورخین میں بحث رہتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بائبل کوئز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک، ری شیئر اور کامنٹ کریں۔ اگر کسی خاص موضوع پر ویڈیو چاہیے ہو تو کامنٹ میں بتائیں، میں ضرور بناؤں گا۔ تھینکس، گاڈ بلیس یو آل، آمین۔